وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن۔ اے رسول اکرم، یعنی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں تم جو کام بھی کرتے ہو، الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، تو تم اس وقت ہم اس وقت تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو جو کام تم کر رہے ہوتی ہو۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اور آپ کے رب سے ایک ذرے کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز، مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ تو آج سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے بیان ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں محبوب، اور آپ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم جو کام بھی کرتے ہو، تم جو کام بھی کرتے ہو، تم جو کام بھی کرتے ہو، تو ہم تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں میں مصروف ہوتے ہو، جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ایک ذرے کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے نہ بڑی چیز، مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ ایک ذرے سے جس بھی مقدار میں کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی کیفیت میں، وہ ایک کتاب میں درج ہے۔ اب اصل میں اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بندوں کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بندے جو بھی کام کرتے ہیں اس کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اپنے بندوں کے ہر کام سے واقف ہے، ہر کام سے واقف۔ اب بھلے وہ کام، آپ کا وہ جو عمل ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، یا آپ کا وہ جو عمل ہے بڑے سے بڑا ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ آپ کا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے۔ آپ کے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے، بھلے وہ عمل آپ کا چھوٹا ہے، بھلے وہ عمل آپ کا بڑا ہے۔ کوئی بہت بڑا نیکی کا کام ہے، کوئی بہت چھوٹی مقدار کا نیکی کا کام ہے،
اللہ آپ کے ہر عمل کو جانتا ہے، وہ عمل آپ کا اچھا ہے یا برا ہے، اچھا یا آپ کسی بھی چیز کا ارادہ کریں وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس چیز کا آپ ارادہ کریں وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس چیز کا آپ ارادہ نہ کریں وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے، آپ کا ہر عمل اس کے علم میں ہے، بھلے وہ عمل بڑا ہے یا وہ عمل چھوٹا ہے۔ آپ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں ابھی آپ نے وہ عمل کیا بھی نہیں ہے، جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ یہاں نماز تراویح پڑھنے آئے اس کے علم میں، وہ جانتا ہے۔ آپ ابھی پہنچے نہیں، آپ نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے جانا ہے نماز تراویح پڑھنے کے لیے، وہ جانتا ہے۔ پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کس نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کس نے نہیں پڑھنی، کس نے عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، کس نے اس کے بعد میلاد پاک درس قرآن میں بھی شامل ہونا ہے، کس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، کس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھنی، نماز تراویح بھی نہیں پڑھنی۔ سب آپ کے عمل کو جانتا ہے۔ انسان اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو انسان اپنی سوچ میں ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہر کام سے واقف ہے، بھلے وہ کام بڑا ہے بھلے وہ کام چھوٹا ہے۔ آپ اس کام کو کر گزریں، آپ نے وہ کام نہیں کیا، ابھی آپ نے صرف اس کام کا ارادہ کیا، وہ آپ کے اس کام کو بھی جانتے ہیں جن سے، اور جس چیز کا ارادہ نہیں کیا وہ بھی اس کے علم میں جن سے۔ تو وہ لوگوں کے دلوں کے احوال اور ظاہری افعال وہ ان سب کو جانتا ہے، اور جو چیز آپ کے دل کے اندر خیال آیا وہ آپ کے دل میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے، اور وہ ہر وقت جانتا ہے اور ہر شخص کے جانتا ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، ہر شخص کے دل کی کیفیت اور اس کا حال اور اس کا ارادہ وہ جانتا ہے اس کے علم میں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون اس کی اطاعت کرنے والا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ نماز عشاء پڑھنے کے لیے آیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لایا، پھر اس نے نماز تراویح پڑھی۔ وہ جانتا ہے کون اطاعت کرنے والا ہے، کون اس کا شکر ادا کرنے والا ہے، اور کون اس کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہے، کون گناہوں سے بچنے والا ہے، کون گناہوں سے بچتا ہے، اور کون گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ انسان کے نیک اعمال کو بھی جانتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی جانتا ہے کہ کون گناہ کرے گا، کون گناہ سے بچے گا، کون اس کا صرف ارادہ کرے گا مگر گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دل کی کیفیات سے بھی واقف ہے، اور کون گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا مگر گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔
اور کون گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا مگر گناہ کرے گا۔ ایک گناہ کی تفصیل کے اندر چلتے چلے جائیں تو بات کتنی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر جانسی ہے۔ تو وہ انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے، ہر عمل کو، بھلے وہ چھوٹا ہے، بھلے وہ بڑا ہے، بھلے وہ اس کا عمل ظاہر ہے، بھلے اس کا وہ عمل چھپا کرے۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی کا روزہ کھلواؤں، وہ جانتا ہے کہ اس شخص کا یہ ارادہ ہے کہ یہ کسی کا روزہ کھلوائے، مگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں کسی کا روزہ کھلواؤں مگر وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا، وہ جانتا ہے۔ اور ایک شخص روزہ ارادہ بھی کرتا ہے اور کھلواتا بھی، وہ ہر کیفیت کو جانتا ہے، ہر نیک عمل کو جانتا ہے، ہر گناہ، یعنی جو انسان جس بھی کیفیت میں، اس کی کیفیت میں وہ اس چیز کو جانتا ہے۔ کون گناہ سے بچنے والا ہے اور کون گناہوں کے اندر ڈوبنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ گناہوں سے بچے گا، یہ بندہ گناہوں میں ڈوبے گا۔ وہ جانتا ہے اس شخص کا ظاہر بھی پاک ہے، اس کا باطن بھی پاک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فلانے بندے کا صرف ظاہر پاک یا نیک ہے مگر باطن ناپاک اور گناہوں سے لبریز ہے۔ وہ جانتا ہے ہر کیفیت اپنے بندے کی جون سی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون عبادت حقیقت کی کر رہا ہے اور کون عبادت دکھاوے کی کر رہا ہے اور کون عبادت مجبوری کی کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون صاحب ایمان ہے ایمان کی حالت میں اور کون منافق ہے، وہ ایمان والوں کا بھیس بدل کر ایمان والوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ انسان کی ہر کیفیت کو جانتا ہے، اس کے ہر عمل کو جانتا ہے، ہر عمل کو۔ اس لیے آپ نے وہ ایک حدیث سنی ہوگی ترمذی شریف کی، ابن ماجہ کی، میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور انہوں نے وہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اور ابو ہریرہ اس حدیث کو سنانے سے پہلے 4 مرتبہ بے ہوش ہوئے کہ قیامت والے دن ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک حافظ قرآن ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو بڑا قرآن پڑھا، اور وہ کہے گا میں نے بڑی سخاوت کی۔ میں مختصر مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسرا کہے گا میں تیرے راستے میں شہید ہوا، اور اللہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، تینوں بندے جھوٹ بولتی ہیں۔ یہ جو حافظ قرآن تھا یہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن نہیں پڑھتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھاتا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا کہ میں بڑا نیک ہوں اور بڑا میں حافظ قرآن ہوں۔ وہ جو سخی ہوگا کہ یہ لوگوں کی مدد کے لیے نہیں، یہ لوگوں کے اندر دکھاوے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، غریبوں کا بڑا خیال کرتا ہے۔ اور جب اس شہید سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا میں تیرے راستے میں، کہا جائے گا نہیں جھوٹ بولتا ہے، یہ تو نکلا تھا راستے میں شہید ہو گیا اس جنگ کے اندر، اور نکلا تو تھا یہ اپنی بہادری
کا سکہ منوانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا بہادر ہے، بڑا لڑنا جانتا تھا. یعنی اس کو کیا پتا تھا کہ یہ شہید ہو جائے گا وہاں، اور کہتا کہ میں شہید ہوں اللہ کے راستے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 3 بندے ہیں، یہ پہلے 3 بندے ہیں جن کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جن کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اور جب ایک صحابی کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بس وصال فرما جائیں گے، وفات پا جائیں گے. تو وہ جانتا ہے کس نے دکھاوے کی عبادت کی ہے، کس نے حقیقت کی عبادت کی ہے. اس لیے چھوٹا سا عمل کر لیں مگر اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو. بعض روایتوں میں تو یہاں تک بھی میں نے پڑھا کہ ریاکاری کفر کے درجے میں انسان کو لے جاتی ہے. نیوٹرل ہو کر اپنے وجود میں سوچیں. ہمیں خود اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم جو عمل کر رہے ہیں کہیں یہ عمل دکھاوے یا ریاکاری کے اندر تو نہیں آ رہا، کہیں یہ عمل دکھاوے یا ریاکاری میں تو نہیں آ رہا. اور اگر وہ عمل دکھاوے یا ریاکاری کے اس میں آ رہا ہے اور آپ کو اس کا تجزیہ نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کا عمل خالص ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اور اس کی نیت اور اس کا ارادہ اور اس کا وہ عمل، اس کی وہ عبادت، اس کی وہ محبت یا اس کی وہ خدمت اللہ کے ساتھ خالص ہے. لیکن اکثر لوگوں کو اپنی خدمت یا اپنی عبادت یا اپنی اس جو وہ دین کا جو بھی کام کرتی ہیں اس کے اوپر اپنے نام کا لیبل لگوانے کا شوق ہوتا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث سنائی کہ وہ ایک حافظ قرآن ہوگا اور دوسرا سخی ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ وہ سخاوت، وہ جو سخی تھا وہ مال اس لیے لوگوں کو دیتا تھا، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا مالدار ہے، لوگوں بڑا سخی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے. اور وہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن نہیں پڑھا، تم نے تو صرف دکھاوے کے لیے قرآن پڑھا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا تلاوت کرنے والا، بڑا قرآن پڑھنے والا، بڑا نیک آدمی تھا کہ بڑا قرآن کرتا تھا. مگر وہ لوگوں کے اس کے اندر کی جو نیت ہے وہ صرف قرآن کے نام کو کیش کرنے کا ہوگا، وہ قرآن کے نام کو کیش کرے گا. تیسرا وہ شہید. تو غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اگر ابو ہریرہ اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے چھوٹا سا عمل کر لیں مگر وہ عمل خالص ہو اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر اس میں دکھاوا ہے یا ریاکاری ہے تو میں نے آپ کو جو حدیث سنائی ہے وہ آپ کو جہنم کے اندر پہنچا دے گا انسان کو. اس لیے اس ریاکاری یا وہ جو دکھاوے کا لیبل اپنے ماتھے پر لگایا ہوا ہے قطعاً اس کے اندر. کیوں؟ آپ کس کو دھوکہ دے رہی ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں نا. اور اس سے بھی زیادہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں. اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے آپ کا جو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. خالص، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے.
ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ شاید اسی لیے نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ اکثر فرماتے ہیں کہ تسبیح تک کسی کے سامنے نہ پڑھیں، چھپا کر پڑھیں تسبیح جون سی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے عمل میں گو کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑنا جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر ان کا اپنا تقوی کہ نہیں کہیں یہ بھی ایک دکھاوے کے اندر نہ آ جائے، ریاکاری کے اندر نہ آ جائے یہ چیز جون سی ہے۔ خیر بات چل رہی تھی کہ اللہ آپ کے اندر کی کیفیت سے واقف ہے، آپ جو کام بھی کرتے ہیں، آپ کا عمل ظاہر ہے، آپ کا عمل چھپا ہوا ہے، آپ کا عمل چھوٹا ہے، بڑا ہے، گناہ ہے، نیکی ہے، وہ جس کیفیت کے اندر بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے وہ جون سے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بھلے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو۔ البتہ بھئی اس لیے بھی وہ جانتا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، مگر وہ اس لیے نہیں کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے تو وہ جانتا ہے، نہیں، وہ تو اس کا علم، وہ تو جانتا ہی جانتا ہے ہر چیز جانتی۔ اور ویسے بھی اس آیت کے آگے میں ہے کہ آخری حصے میں یہی ہے کہ وَمَا يَعْذُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور آپ کے رب سے ایک ذرے کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی مقدار آپ کے رب سے نہیں چھپی ہوئی۔ جو بھی آپ کا ارادہ ہے، جو بھی آپ کی کیفیت ہے، وہ آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ کے دلوں کی اس کائنات، زمین، آسمانوں، ستاروں کے اندر آج سائنس کہاں، ابھی تو کہیں پر بھی نہیں پہنچی، ابھی تو صرف چاند تک پہنچی ہے یا چاند کے آس پاس گھوم رہی ہے۔ اس سے آگے ہزاروں کتنی کہکشائیں اور کتنی دنیا، یہ تو وہاں تک سائنس کی عقل ہی نہیں جا سکتی جون سی ہے۔ مگر وہ کیا کہہ رہے شاید کے اندر کہ وہ یعنی وہ اس کائنات کے ذرہ جون سا وہ اس کے علم میں اور ہر وقت ہے، اور وہ اس کو جانتا ہے۔ اربوں کھربوں لوگ ہیں، وہ ہر شخص کے دل کی کیفیت دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے ہر شخص کے دل کی کیفیت کو، اور آپ کے رب سے ایک ذرے کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز، مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ یعنی کہ وہ سب کچھ، ہر چیز تو اللہ نے سب سے پہلے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی ہے، لوح محفوظ کے اندر۔ تو اس لیے اپنے عمل کو خالص کریں، کیونکہ اللہ ہر چیز، اس نے کہا کہ میں ایک ذرے پوری کائنات کے اندر ایک ذرے کا بھی ہر طرح کا علم اس کے علم کے اندر ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔